ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج. مولانا فضل الرحمان یقیناً پاکستان کی ایک بڑی سیاسی قوت ہے. ان کی جماعت JUIF اور بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں. جو میڈیا سے انہوں نے آج گفتگو کی ہے, جو بیانات انہوں نے جاری کیے ہیں بہت سیریس ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسی طرح کے حالات رہے تو KPK میں انتخابی مہم چلانا بہت مشکل ہو جائے گا اور الیکشن کا حصہ بننا بھی ایک چیلنج ہوگا. ان کی گفتگو کا کچھ حصہ آپ کو سنواتے ہیں. دو صوبے اس وقت بدامنی کے لپیٹ میں. سارے صورتحال میں کیا انتخابی مہم چلائی جا سکے گی, ایک سوال ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں, لیکن الیکشن کا ماحول تو دیا جائے نا. مسلم لیگ کے ساتھ ہماری جو ریلیشنز اب تک رہے ہیں تو اس حوالے سے اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ ہم دونوں جماعتوں نے اب کمیٹیاں بھی بنا لی ہیں. انہوں نے بھی ٹیم بنا لی ہے مذاکرات کی, اور ہم نے بھی بنا لی ہے KP کے لیے, انہوں نے بھی بنا لی ہے پنجاب کے لیے. باقی صوبوں میں بھی انشاءاللہ اسی نظم کے ساتھ ہم انتخابی ایڈجسٹمنٹ کریں گے. ملک میں جاری دہشت گردی کی لہر نے یقیناً کئی خطرات کا سیاسی ماحول, جمہوریت اور الیکشن کے لیے کھڑے کر دیے ہیں. اس پہ گفتگو کرتے ہیں اپنے پینل کے ساتھ. پہلے مفتی کفایت اللہ صاحب سے جواب جان لیتے ہیں. مفتی صاحب, جو حالات ہیں اسپیشلی KPK, جس طرح DI خان کا ذکر ہوا, ٹانک کا ہوا, لکی مروت کا ہوا, کس طرح آپ انتخابات کا حصہ بنیں گے, کس طرح انتخابی مہم چلائیں گے, کس طرح جلسے جلوس کریں گے مفتی صاحب؟ ایک مشکل تو ہے نا, اور خصوصاً ہماری جماعت کے لیے. یہ جو علاقے آپ نے گنوائے ہیں یہ ہمارے محفوظ قسم کے قومی صوبائی کے حلقے ہیں. تو الیکشن کمپین کا معنی تو یہ کہ آزادانہ طور پر لوگ ووٹ مانگے اور جلسے کریں اور لوگ ووٹ دیں. اگر کہیں کوئی قدغن آئے گی یا خوف ہوگا تو پھر تو ایسا نہیں ہو سکے گا. تو حال ہی کے اندر ہمارے ایک جلسے پر خودکش حملہ ہوا باجوڑ میں, اور اس میں 50 لوگ شہید ہو گئے اور تقریباً 150 لوگ زخمی ہو گئے. اور انہوں نے جان بوجھ کر اس کو ٹارگٹ کیا, ہمارے جلسے کو ٹارگٹ کیا. ہمارے رہنمائے حافظ حمداللہ صاحب, ان پر حملہ ہوا ہے بلوچستان میں. تو یہ دونوں جگہ ہیں جہاں ہمارا اثر رسوخ زیادہ ہے, تو وہاں دہشت گردی کی لہر تو اٹھی ہوئی ہے. اب یہ ایک سوال ہے کہ اگر اس ماحول کے اندر آپ الیکشن کرتے ہیں اور ہم بھی تیار ہیں, تو آپ ہمیں کس طرح سے کور کریں گے, آپ سیکورٹی کس طرح دیں گے, الیکشن کے ماحول کے آپ کس طرح سنبھالیں گے. یہ ایک سوال تو موجود ہے. یہ کام ہے انتظامیہ کا کہ ان کی کیپیسٹی کتنی ہے, وہ اتنا کر سکتی ہے نہیں کر سکتی. جب تک آپ ان چیزوں کو مطمئن نہیں کریں گے اور ہمارے امیدوار کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا, تو پھر تو ہمارے لیے تو الیکشن کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. ہم دعا کریں گے کہ الیکشن ہو اور پارٹی بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ ہوں اور ہم بھی ہوں, لیکن اگر ہمیں بالفرض و تقدیر سیکورٹی کے خدشات ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ہمیں الیکشن میں نہیں دیکھنا چاہتے. تو پھر اس پر بھی سوچا جا سکتا ہماری پارٹی کی طرف سے کہ اس کا کس طرح جواب دیا جائے. ایک مشکل تو ہے, اور وہ مشکل ہم قوم کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح اس مشکل سے نکلا جائے. اس کا یہ معنی قطعا نہیں کہ ہم اس مشکل کو بہانہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کو پیچھے کرو یا مؤخر کرو یا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, قوم ہماری رہنمائی کرے, مدد کرے کہ مشکل کیسے نکلیں, کس طرح اپنے ووٹر تک پہنچے, اور کس طرح بغیر کسی خوف کے ووٹ مانگے بھی جائیں اور ووٹ دیے بھی جائیں. ٹھیک مفتی صاحب, ٹھیک مفتی صاحب. پیپلز پارٹی کا موقف جان لیتے ہیں. تیمور ٹالپور صاحب, لا اینڈ آرڈر سچویشن کتنا بڑا خطرہ ہے, کتنا بڑا کنسرن ہے آنے والے الیکشنز کے لیے سر؟ ہوتا ہے, پر میں سمجھتا ہوں اگر آپ ہماری ہسٹری میں جائیں تو بہت سے ایسے وقت تھے جب آج کے حالات سے بدتر حالات تھے, پر الیکشن کیے. ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے مضبوط سیکیورٹی سسٹم ہے, ہمارے پاس پولیس بھی ہے, پیراملٹری فورسز بھی ہیں, آرمی بھی ہے, رینجرز بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اٹ شوڈ ناٹ بی سم تھنگ دیٹ شوڈ ہنڈر دا الیکشن. الیکشن کی ہنڈرنس تک کا میرے خیال سے کوئی مسئلہ نہ ہے اور نہ ہونا چاہیے. الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں ہر چیز تیار ہے اور ٹائم پر ہی ہوں گے. رائٹ. PJ میر صاحب, یور ٹیک آن دس سر. دیکھیں, ہو نہ ہو, ڈیلے ہو, جو مرضی ہو جائے, کیا ہمارا یہ جو ملک ہے کیا یہ انڈر دا گارب آف سیکورٹی ہی کام کرتا رہے گا؟ کیا ڈو وی آلویز نیڈ سیکورٹی فار ایوری تھنگ؟ I mean, آپ کا ایک عام پروونشل ممبر آف دی اسمبلی ود ABCD province, وہ ایک گارڈز لے کے جا رہا ہے. So what kind of democracy are we talking here? Please tell me.
آپ جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ بندہ آ رہا ہے اسٹارٹنگ فرام دا پروونشل نیشنل سینٹ اینڈ اپورڈز اور اینی ویئر، وہ ایک پروٹیکٹیو کسٹڈی کے اندر جا رہا ہے اپنا کام کرنے کے لیے. سو واٹ ڈیموکریسی آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ آئی مین اس کا جواب کوئی دے نا، اس کا تو جواب کوئی، اس میں تو بات ہی نہیں کوئی کرتا. ہم ڈیموکریسی کی بڑی بات کرتے ہیں. ڈیموکریسی از آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل. از اٹ لائک دیٹ؟ تو اکارڈنگ ٹو کسوری صاحب، خورشید کسوری، نہیں ناٹ خورشید، جو دوسرے محمود کسے، ان کا بڑا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں آف دا پیپل نہیں، آف او ڈبل ایف، آف دا پیپل، نکالو بائی دا پیپل، بی بائی دا پیپل، اینڈ فار دا پیپل کو چھوڑے فار دا پیپل. یہ ہے ہماری ڈیموکریسی. دس از واٹ اٹ از. ڈیموکریسی ہوتی ہے جس کے اندر ہر بندہ جائے، جس طرح ابھی بھائی بات کر رہے ہیں کہ بھائی جاؤ کھل کے ووٹ دو، جس کو مرضی ووٹ دو، جاؤ نکلو. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کے یہ ملکوں کے اندر جب یہ بیسک ڈیموکریسی، جب ہم ان کو برا کے الیکشنز کہتے ہیں، یو ڈونٹ ایون نو واٹس گوئنگ آن. آرام سے جا کے وہ کاؤنسل ہاؤس میں جا کے ووٹ اندر جاتا ہے اور اپنے اپنے کام. یہاں سیکیورٹی آپ کو چاہیے، آپ کو گن مین چاہیے، آپ کو یہ پریزائڈنگ آفیسر کو پروٹیکشن چاہیے، آپ کو عوام کو پروٹیکشن چاہیے. I mean, what؟ یہ کیا کنٹرول ڈیموکریسی ہے؟ کیا یہی اسی طرح ہم نے آگے چلنا ہے؟ تو اس کا اسپل آف افیکٹ دیکھ لو. پھر جب آگے جاؤ گے it just gets worse. It doesn't get better. So the question here arises، پہلے گراس روٹ پہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، بیسک ڈیموکریسیز کو ٹھیک کرو. وہ جو ایوب خان نے شروع کیا تھا بیسک ڈیموکریسی سسٹم، وہ اگر فلرش کر جاتا تو ٹوڈے وی وڈ ہیو ہیڈ اے ڈیموکریٹک پلیٹ فارم. تو یہ جو چیزیں ہم نہیں ہیں، ہم کام کر رہے ہیں ڈے ٹو ڈے پہ بیسس کے اوپر. اور صرف بات ایک ہے کہ انہولی الائنسز ہوتی ہیں. یہ آپ کی پی ڈی ایم بنی تھی، کیوں بنی تھی مجھے بتائیں؟ فار ون مین، جسٹ فار ون مین. اور آج دیکھیں وہی پی ڈی ایم جو ہے ایک دوسرے پہ کیا کیا الزام لگا رہی ہے، کیا کیا تہمتیں لگا رہی ہے. So where is your political structure? There is no political structure. It is ad hoc basis, time to time basis. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ we've lost بینظیر بھٹو صاحبہ. اگر وہ ہوتی، I would have thought کہ we would have had a better chance. I would have thought we would have had a much better. بہت سارے پیچھے صاحب، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا بی بی کو شہید ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ شاید پاکستان کو اب بدلنے آئی تھیں اور پاکستان کا مستقبل بڑا روشن نظر آ رہا تھا ان کی وجہ سے، لیکن ان کو شہید کر دیا گیا. اچھا ایک سوال آپ نے اٹھایا ہے، بی بی کی یاد دلائی ہے. رائٹ پیجے صاحب، تیمور صاحب، آصف علی زرداری صاحب کی آج سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں الیکٹیبلز کے لیے دعوت نامے گئے ہیں. سردار یار محمد رند، عمر خان جمالی، خالد لانگو، صالح بھوتانی، جان محمد جمالی، عبد القدوس بدنجو کا نام پہلے سے چل رہا ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیے ہم دیکھ ہی رہے ہیں سر کہ نون لیگ نے اب اپنی توپوں کا رخ پی ٹی آئی کی طرف کر دیا ہے، ایم کیو ایم کو رکھ لیا ہے نون لیگ نے اتحادیوں میں، اور ان کو کہا گیا کہ پیپلز پارٹی پر اٹیک کرتے رہو. تو اس وقت پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آپس میں بزی آ رہی ہے، نون لیگ پی ٹی آئی سے مقابلہ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی ڈھونڈ رہی ہے الیکٹیبلز. کیا آپ اتفاق کریں گے اس سچویشن سے؟ ایسا ہی ہے سر؟ دیکھیے، کسی بھی ہمارے صوبے میں کوئی بھی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہے جہاں پر ہمارے پاس اپلیکیشنز فار ڈفرینٹ پروونشل اسمبلی اینڈ نیشنل اسمبلی سیٹس نہ آئی ہوں. تو وہ ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے. یس، جو الیکٹیبلز ہیں جن کے آپ نے نام اٹھائے ان میں سے کچھ ہمارے ساتھ شمولیت کر چکے ہیں اور کچھ عنقریب آپ سنیں گے کہ وہ شمولیت کر رہے ہیں. بلوچستان کا آپ کو پتہ ہے کہ اپنا ہی سسٹم ہے، ٹرائبل سسٹم ہے، جس میں پارٹی کا تو ووٹ ہوتا ہے بٹ دا الیکٹیبلز میٹر. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول بی ہیئرنگ مور گڈ نیوز فرام بلوچستان ایز ویل ایز فرام پنجاب. رائٹ، یقیناً آپ نے درست فرمایا. مفتی صاحب آپ کو بھی میں آخر میں یہی پوچھنا چاہوں گا، اب جو سچویشن مفتی صاحب اس وقت پیدا ہو گئی ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ انتخابات کے بعد جو ہارے گا وہ دھرنا کھیلے گا، دھرنے کی سیاست ملک میں شروع ہو جائے گی اور ایک اور پی ڈی ایم جیسا گلدستہ تیار ہوگا جس میں بہت ساری سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی. آخر جو بات آج راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم نے بھی کیا ہے کہ اگر کوئی کمزور حکومت آئی تو الیکشن سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کوئی طاقتور حکومت آنے والی ہے پی ڈی ایم کی طرح، وہی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ بنے گی 100 رکنی، یا پھر ملک کے مسائل حل ہوں گے اب کی آنے والی جمہوری حکومت سے؟ پی ڈی ایم کے بارے میں جو آپ رائے کا اظہار کرتے ہیں نا، وہ اضطراری حالت تھی، یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی. یعنی وہ 4.5 سال پی ٹی آئی کے لوگوں نے حکومت کی تو اس سے آپ نے دیکھا کہ حالات خراب ہو گئے تھے.
फिर तो कोई चैलेंजेस सामने थे ना, हम ग्रे लिस्ट में जा रहे थे, हम दिवालिये हो रहे थे। तो उस वक्त हुकूमत उठाना वो कोई फूलों का सेज नहीं था, बल्कि फूलों का सेज आज भी नहीं है मुफ्ती साहब, वही वैसा ही सेज आज भी तैयार है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, तो जिन लोगों ने हुकूमत उठाई तो उन्होंने कोई ऐशो इशरत नहीं की, बल्कि चैलेंज को कबूल किया है। तो चैलेंज को कबूल करना तो मुल्क की खिदमत होती है। उसमें बाज़ औक़ात ऐसे फैसले करने पड़ते हैं कि आपकी सियासत तबाह हो जाती है, अदम मकबूल फैसले करने होते हैं, और उसके लिए मजबूर भी होता है आदमी, न चाहते हुए भी करता है। ऐसा तो हुआ, लिहाजा उसको इस तरह मिसाल न बनाया जाए ना, वो मजबूरी की हालत के अंदर हमारे गले में एक हार आ गया था। अब जो नई हुकूमत आने वाली है, तो अवाम को पिछली दफ़ा हिंगिंग हुकूमत का नतीजा सामने आ गया, यानी 4 सीटों पे हुकूमत खड़ी है, 5 पे खड़ी है, जैसे ही उनको हटा दिया, उनके नीचे से ज़मीन खिसक गई। अब अवाम बाशऊर है, मेरे ख्याल में अब हिंगिंग हुकूमत नहीं होगी, कमज़ोर नहीं होगी, बल्कि मैं सादा अक्सरियत भी नहीं समझता। मैं इंशाअल्लाह जो हुकूमत आएगी वो अपने हम आहंग लोगों के साथ मिलकर आमीन आमीन 2/3 अक्सरियत तक पहुंच जाएगी। आमीन तो ये आमीन आमीन। हमारी सियासत जुड़ी हुई है जमहूरियत के साथ, और सियासत जुड़ी हुई है अमन के साथ, और अमन जुड़ा हुआ है मईशत के साथ। इन तमाम चीज़ों को आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो जब अच्छी हुकूमत आएगी और 2/3 अक्सरियत की आएगी, वो ठोस फैसले करेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मुफ्ती साहब। लेकिन सियासतदान को जुड़ा होना चाहिए अवाम के वोट के साथ। अगर सियासतदान किसी और चीज़ के साथ जुड़ जाता है तो वो जमहूरियत लूली लंगड़ी बहरी माजूर बहुत कुछ हो जाती है, बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, पीजे मीर साहब, तैमूर टालपुर साहब फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। यकीनन मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने बड़ा खूब हमें समझा दिया कि हम दिवालिया होने वाले थे और हमने मुल्क को बचाने के लिए सख्त फैसले किए। और सख्त फैसले क्या थे? तारीख की सबसे बड़ी 100 रुकनी काबीना। सोचने की ज़रूरत है क्यों एक मुल्क मजबूर हो जाता है जो कंगाल हुआ जा रहा है इतनी बड़ी काबीना रखने के लिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के सियासतदानों को मैच्योर करे और हमारी जमहूरियत को ताकतवर करे और माजूरी से बचाए। एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सिंध के इंटरिम इंटीरियर मिनिस्टर ब्रिगेडियर हारिस नवाज। बात करेंगे उनसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर। हमारे साथ रहिए।